مفتی و قاضی محمد جمشیدپور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، شعبان کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو ذرا رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی خاص تاریخ آ گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے خود کو بدلنے کا۔ یہ مہینہ شور نہیں مچاتا، یہ اعلان ہرگز نہیں کرتا، یہ خاموشی سے آتا ہے اور دل سے پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی ہم تیار ہیں یا پھر حسب عادت بس رمضان کا انتظار کریں گے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیلنڈر کیا کہہ رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں بھی کچھ حرکت ہوئی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو بدلیں گے، رمضان آئے گا تو عبادت کریں گے، رمضان آئے گا تو قرآن سے جڑیں گے، مگر سچ یہ ہے کہ جو دل شعبان میں نہیں بدلتا وہ رمضان میں بھی اکثر صرف عادت نبھاتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یوں یاد دلاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ نہ کرے، اور یہی فیصلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان جیسے مبارک مہینہ عطا کیا، اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو نہ شور و ہنگامہ کا مہینہ بنایا، نہ کسی خاص رسم اور اعلان کا، بلکہ خاموشی کے ساتھ، مسلسل محنت کے ساتھ خود کو اللہ کے قریب کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ میں نے اللہ کے نبی کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھے۔ یہ روزے محض بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ نفس کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی حقیقت کو کھولتے ہوئے یوں بیان فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمْضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے اللہ رب العزت کے سامنے کہ میں روزے سے ہوں۔ ذرا آپ غور کریں، جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے جاتے ہوں گے تو ہم کس حال میں ہوتے ہیں۔ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تبدیلی ایک رات میں یہ نہیں آتی۔ نماز میں خشوع، آنکھ میں حیا، زبان میں نرمی اور دل میں عاجزی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، یک بارگی نہیں آتی۔ اسی لیے رمضان سے پہلے یہ مہینہ دیا گیا۔ یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، بندوں سے محبت، کیونکہ دل میں کینہ، ضد اور نفرت ہو تو عبادت تو ہو سکتی ہے، مگر دل زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ شور، نمائش اور دعووں سے نہیں، بلکہ مسلسل محنت، اخلاق اور خاموش عمل سے کھلتا ہے۔ شعبان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم نماز کو بوجھ نہیں بلکہ عادت بنائیں، قرآن کو صرف رمضان کے مہینے میں نہ کھولے، قرآن کو صرف رمضان کا مہمان نہ رکھے، توبہ کو آخری لمحے پر نہ چھوڑے، عبادت کو دکھاوے سے نکال کر سچائی اور اخلاص کی طرف لے جائے۔ یہ مہینہ ہمیں آہستہ سے خبردار کرتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے،
مگر وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو تیاری کے ساتھ اس ماہ کے اندر داخل ہوگا. اور یہ تیاری صرف روزوں کی نہیں بلکہ دل کی، نیت کی اور راستے کی ہے. اگر اس شعبان میں ہم نے خود کو تھوڑا سا بدل لیا، تھوڑا سا نرم کر لیا اور تھوڑا سا اللہ کے قریب کر لیا تو یقین جانے یہی چھوٹی سی تبدیلی رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ بنا دے گی. یہی شعبان کا اصل مقصد ہے اور یہی وہ خاموش پیغام ہے جو یہ مہینہ ہر سال ہمیں دے آتا ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ شعبان کے مہینے کے اندر ہمیں کیا کیا کرنے ہیں، کن اعمال کو کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں، کیوں نہیں کرنے ہیں. اس کلپ کو آپ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، تمام لوگوں تک شیئر کیجیے. دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.